بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس 9 چیپٹر نمبر 1 پارٹ سی حصہ جیم، تفصیلی سوال احادیث پر حدیث نبوی کی ضرورت اور اہمیت۔ اس سوال میں ہم نے حدیث مبارک کی ضرورت اور اہمیت پر لکھنا ہے، تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے حدیث مبارکہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے۔ اس میں بیان کریں کہ اللہ کے نبی کی احادیث اور آپ کی حیات مبارکہ جو ہے یہ دراصل میں قرآن پاک کی ایکسپلینیشن ہے، تشریح ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر اس میں حوالہ دے دیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آمد کا جو اہم ترین مقصد کیا ہے، کہ یہی مقصد تھا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی تشریح ہے اور تفصیل ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کا جو ہے عملی نمونہ پیش کرنا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے حدیث کا ایک اہم ذریعہ ہے، یعنی قرآن پاک کی جو تشریح ہے ہمارے پاس وہ حدیث ہے، اس لیے حدیث کو قرآن پاک کی تشریح بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ ہیڈنگ دے کے بتا سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت اور اہمیت قرآن پاک کی روشنی میں، تو اس یہاں پہ 2-3 آیات دی ہیں، تو کم از کم آپ 2 آیات کا حوالہ دے دیں یا 3 آیات کا۔ عربی اگر یاد نہیں ہوتی تو صرف جو ہے نا اردو لکھ دی جائے۔ پہلی آیت ہمارے پاس یا الذین آمنوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال جو ہیں ان کو ضائع مت کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، یہ والی آیت جو ہے، جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ، تو یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہ اوپر والی آیت آپ اتنی بھی لکھ دینا، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ بھی کافی ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ اور ایک اور آیت ہے کہ جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کا بھی ہم حوالہ دے سکتے ہیں۔ پھر آگے ہمارے پاس ہیڈنگ ہے حدیث جو ہے دوسرا بڑا ماخذ ہے اسلامی قانون کا، یعنی حدیث کی امپورٹنس یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک سے قانون لیا جاتا ہے، پھر حدیث سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ اسلامی قانون کا بڑا ذریعہ ہے، ماخذ ہے اس سے، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو 23 سالہ زندگی ہے پہلی وحی کے بعد وہ ساری اس میں بیان کی گئی ہے۔ آگے ہم مزید حوالہ دے سکتے ہیں قرآن مجید جو کی تشریح جو ہے یہ تفسیر ہے، حدیث جو ہے، حدیث کو یہ بھی کہا جاتا ہے یہ قرآن پاک کی تشریح ہے، عملی تشریح کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک میں احکامات ہوتے ہیں، آرڈر ہوتے ہیں، جبکہ حدیث میں اس کی مکمل تفصیل بتائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں کیا آتا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، قرآن پاک میں ہے۔ اب نماز کب پڑھنی ہے، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، اور کتنی تعداد ہے رکعت کی، رکوع سجدہ، اس میں کیا پڑھنا ہے، اس کو قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے۔ آپ یہ مثال دے سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح حج کے مسائل، زکوٰۃ کے بارے میں جتنے مسائل باریکیاں ہیں وہ ہمیں جو ہے حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، اب اس میں کیسے ادا کرنا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ تو ان کا آپ اگزامپل کے طور پر نماز کا آپ حوالہ دے دیں، ایک ریفرنس کافی ہو جائے گا۔ اور آگے جو ہے یہ جتنی بھی حدیث مبارکہ ہیں یہ عملی تشریح ہے، یعنی قرآن پاک میں حکم ہے، اللہ کے نبی نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں رسول پاک کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ آگے ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت جو وصیت فرمائی اس میں یہ تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی، ایک قرآن پاک ہے، دوسرا میری سنت ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو جو وصیت ہے اس میں 2 چیزوں کا بات ہے، ایک قرآن پاک کی اور دوسری سنت یعنی حدیث کی، کہ جب تک ہم اس کے مطابق چلتے رہیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ آخری آپ خلاصہ کلام لکھ سکتے ہیں، سمرائز کرتے ہوئے کنکلوژن جو ہوتا ہے اس میں کنکلوژن میں آپ ایک یہ تو بات لکھ دیں کہ اس میں لیے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ اس کو کہا گیا ہے، اور اسلامی قانون کا حدیث بہت بڑا ذریعہ ہے، ماخذ ہے، اور قرآن پاک کی عملی تشریح جو ہے تفسیر ہے۔
قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اب وہ کیسے کرنا ہے، جیسے انہوں نے نماز کی مثال دی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، اور کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث مبارک پر، اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔